اب ہمارا کرائسس کیا ہے؟ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے. عزت بچے نہیں کرنا جانتے کیونکہ معاشرہ سارا ایسا ہو چکا ہے. وائلنس اتنی زیادہ ہے، مار پیٹ، گینگز، بے حیائی کا تو طوفان ہے. گفتگو جیسی وہ کر رہے ہیں. پڑھائیوں پہ بھی فوکس کم ہوتا جا رہا ہے، اور مٹیریل چیزوں کا تو اتنا کریز ہے کہ بس آپ مطلب سوچیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہم جائیں کہاں. ہر چیز چاہیے. اب تو میرا خیال ہے سال کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے اسمارٹ فون چاہیے. آپ اس کو وہ 2000 والا فون پکڑائے نا، گرا دیتا ہے تو وہ اٹھائے گا ہی نہیں. مٹیریلزم، کپڑے، برانڈز، ریس لگی ہوئی ہے. اس میں کیا کام کرنا ہے؟ کیسے تربیت اولاد کریں؟ آپ اپنے بچوں کو مورل انٹیلیجنس دیں. ہم کہتے ہیں نا آئی کیو اس کا زیادہ، بڑا انٹیلیجنٹ ہے میرا بچہ، آپ اس کا ایم کیو زیادہ کریں، مورل انٹیلیجنس زیادہ کریں، مورل کوئیشنٹ زیادہ کریں. مورل کیا ہے؟ اس کو دین کی صحیح سمجھ دیں، اس کو کچھ ویلیوز دیں. اگر آپ کے بچے کے اندر ویلیوز آ گئیں، آپ نے اپنے گھروں میں ان کو شامل کر لیا، تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ اگلی نسلوں میں، اور وہ ابھی بھی بچے جو ہیں ان میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. تو مورل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے اندر فرقان پیدا کرتی ہے. آپ کے بچے کو پتا چل جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو یہ تو ہو کہ گناہ ہے، یہ غلط بات ہے. اب تو بچے کہتے ہیں سو واٹ. ہمارا سانس سوکھ جاتا تھا اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اگر والد یا والدہ کوئی آ کے بیٹھ گئی کہ کوئی سین نہ آ جائے، ہم دیکھنے کا سوچتے بھی نہیں تھے. اب بچے کہتے ہیں اماں منہ ادھر کر لیں، بیڈ پارٹ آ رہا ہے. جھوٹ بول کے کہیں گے آئی واز جوکنگ. ان کو اس چیز پہ یقین، پختہ یقین دینا کہ اگر تم اللہ کا حکم مان رہے ہو تمہارے کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے پھر ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا پڑے گا. بیٹا چھوٹی کر لو نا داڑھی، نوکری نہیں ملے گی. بیٹا آج تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہے، آج چھوٹی کر لو، بعد میں رکھ لینا. بیٹا آج تو سکارف اتار دو، رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بعد میں پہن لینا شادی کے بعد. اچھا ٹیچر سے جھوٹ بول دینا آج، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ لیکن کیا بتاتا ہے؟ لیکن یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، اسی لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. آپ اپنے آپ کو بار بار بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں اور میرا کام نہ ہو؟ اور اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی بہتری ہے آپ کے لیے، وہ کام نہیں آپ کا ہو رہا. نیت پہ چیک اپنا کہ نیت میں ہمیشہ اخلاص ہوگا. ہم کہتے ہیں آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ امپلسز کو کنٹرول کرنا سکھائیں. یہ مورل انٹیلیجنس ہے. امپلسز کیا ہوتے ہیں؟ جو میرا دل چاہ رہا ہے کروں. بچوں کو بھی یہ سکھانا، ہر وقت ہر چیز نہیں ملے گی. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھانا. یہ کیا ہے؟ فوراً نتیجہ ملے. یہ بھی ہم سے آتا ہے. میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں قبول نہیں ہو رہی، اور بچے کو کہتے ہیں صبر کرو. ایک تو یہ جو اس میں صبر نہیں ہے، یہ کہتا ہے بس اب بھی مل جائے. اس کو سمجھائیں. تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی. کچھ چیزیں جب آپ اللہ کا حکم مان بھی رہے ہیں، لگے گا ساری دنیا آپ کے خلاف جا رہی ہے، لگے گا آپ کے بچے کا بھی نقصان ہو گیا، آپ کا بھی نقصان ہو گیا. صبر. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی تھی. صحابہ بھی پریشان تھے کہ کیسے فیصلے ہو گئے، سب چیزیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں 10 سالوں میں کیا نتیجے نکلے اس کے. کچھ سال تو انتظار کریں، کچھ مہینے تو انتظار کریں. کئی چیزوں کا نتیجہ آپ کو دنیا میں بھی نہیں ملے گا. یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. بچہ کہ آپ نے کہا تھا نماز پڑھو، آپ نے کہا تھا اللہ کا حکم مانو، تم کامیاب ہوگے، یہ دیکھیں مجھے نوکری نہیں مل رہی، یہ دیکھیں میری زندگی میں مسئلے ہیں. تو آپ کہیں بیٹا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا میں تو نہیں سارے مسئلے حل ہونے. اس کا نتیجہ نکلے گا وہاں، اور وہاں ہمیں پتا چلے گا. تو دنیا تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا کا بتائیں. تو مورل انٹیلیجنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. آپ ہسٹری پڑھ لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو شاید پتا بھی نہیں کہ دنیا ان کا نام کیسے کیسے لیتی ہے. وہ اپنے زمانے میں جو سٹرگل کرنی تھی اللہ کی خاطر، حق کی خاطر کر کے چلے گئے. تو ہمیں کیا پتا کس وقت کون سی بات کہاں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشے اور ہمارے لیے اس میں فائدہ ہو جائے.
مورل انٹیلیجنس آپ کو ایمپتھائز کرنا سکھاتی ہے. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کا سوچنا. مثلاً ابھی پتا چلے کہ جی وہ چینی کا کرائسس ہے تو کیا کریں گے؟ کتنے کلو کی چینی لا کے رکھیں گے؟ جتنی بھی پاسبل ہو. پیٹرول اگر کرائسس آ گیا تو کیا کریں گے؟ ٹینکی فل. کیا پتا کسی اور کو زیادہ ضرورت ہو. سو اب مورل انٹیلیجنس کے لیے میں آپ کو 7 کوالٹیز بتاؤں گی جس پہ آپ کام کریں گے. اور کیسے کام کریں گے؟ بڑے سمپل ٹپس ہیں اس کے لیے. یہ 7 ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. سب سے پہلے ایمپتھی، جو میں ابھی آپ کو بات بتا رہی تھی. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ The believer in their mutual kindness and compassion and sympathy are just like one body. ایک جسم کی طرح. کہ اگر جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ہم کتنا نکل کے اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کیسے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ دوسروں کا سوچنا. لیکن ہم ہر ایک کو اپنا چشمہ پہناتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. ہم کسی کا درد محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اس کو درد ہونا نہیں چاہیے. کیوں؟ مجھے ہوا تھا، میں نے پیناڈول کھائی، آرام آ گیا، تو اس کو کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ اس کا بھی ہو جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارے بچوں کو بھی نہیں آتا. بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارے بچے ایمپتھائز نہیں کرتے، کسی کے ساتھ نہیں کرتے. آپ جتنا مرضی ان کو لیکچر دیتے رہے. تو ایمپتھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے. بچوں کو یہ سکھانا کہ دوسرے کیا محسوس کرتے ہیں. بچوں کو سینسٹیو بنانا دوسروں کی نیڈز کے لیے. ہمیں کتنی سردی لگ رہی ہے تو سوچو جو ملازم ہے ان کو کتنی لگ رہی ہے، جو باہر گارڈ کھڑے ہیں ان کو کتنی لگ رہی ہے. بچوں کو بتانا کہ اس میں صحیح چیز کیا ہے، کس چیز پہ ایمپتھائز کرنا ہے. بچہ آپ کے پاس یہ بھی تو آ کہہ سکتا ہے اماں ہم مووی دیکھنے جا رہے ہیں نا، وہ دیکھیں نا، وہ بیچارہ مووی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے نا، اس کے پاس بھی بیچارے کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے. یہ نہیں، صحیح چیزوں میں ایمپتھی سکھانی ہے، کن چیزوں میں ایمپتھائز کرنے کی ضرورت ہے. اور کرائسس کیوں ہے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا پیرنٹس ہی ایموشنل نہیں ہے اس لیول کے کہ وہ ایمپتھائز کریں کسی کے ساتھ. کام والی آ کے کہے کہ جی میرا بچہ بیمار تھا میں اس لیے لیٹ آئی ہوں. تمہارا تو بچہ روز روز بیمار ہوتا ہے، تو تم اب چھٹیاں کرو گی تو میرا کیا بنے گا؟ اب وہ سن رہا ہے، بچہ سن رہا ہے. کم از کم آپ بات تو طریقے سے کرتے ہیں. اگر آپ کا سسٹم نہیں چل رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو سسٹم کی خرابی ہو رہی ہے آپ اس چیز کو بھی کریں، لیکن کوئی ایمپتھی کے ساتھ چلنا. ہمارے مرد حضرات، ان کو تو ہم نے کیونکہ بچپن سے کیا سکھایا ہے؟ رونا نہیں، مرد بنو. تو وہ ان کو بھی ایمپتھی نہیں آتی اس لیول کی. جب مردوں کو ایمپتھی نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر فیملی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. میڈیا کی امیجز بہت کروئل ہیں. دیکھیں نا، چیئر کھینچی، لات ماری. ہم کہتے ہیں میں صرف بچوں کو کارٹونز دکھاتی ہوں اور کچھ نہیں. آپ کو پتا ہے صرف ٹام اینڈ جیری سے 30,000 to 40,000 وائلنس کی امیجز جاتی ہیں جو بچے دیکھتے ہیں. کوئی آپ ان کا وہ پاور فگر لے لیں، وہ مار ہی رہا ہے کسی نہ کسی کو، اور بچے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں مار پیٹ پہ. دے آر انجوائنگ. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ایمپتھی دکھانی ہے. لاؤڈ تھنکنگ کے ساتھ ایسی چیزیں دکھایا کریں. کئی دفعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جس کا درد محسوس ہو وہ بتائیں بچوں کو، لیکن لیکچر کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. مثلا بچوں کو کچھ کھانا کھلایا تو آپ بس یہ کہا کہ میں سوچی تھی ہم نے ابھی 2 گھنٹے میں اسٹیک کھائے اور یہ ڈرنکس لیں اور ڈیزرٹ لیا، جتنا پیسہ لگا اس پہ 2 ملازموں کی پے کے برابر ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے کہ ہم کسی کی غریب کی بھی مدد کر سکیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کھانا کھایا ہے نا، یہ تم لوگ اتنے نا شکرے ہو نا، تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ فلاں کو ملنا چاہیے تھا. بھائی پہلے آپ لے کے آئے کھانے کے لیے، پھر نہ لاتے نا. پھر آپ نے مزے مزے سے کھانا کھایا، پھر آپ نے بچوں کو صلواتیں سنائیں اور پھر ان سے ایکسپیکٹ بھی کیا کہ وہ آپ کو تھینک یو کریں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ کو طریقہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، اس میں وہ ایک رائٹ فلیور ڈالنا پڑے گا. بچہ سمجھ بھی جائے، لیکن اب بچے نے جو کھانا کھایا اس کا ٹیسٹ تو نہ خراب ہو، وہ بد دل تو نہ ہو کہ ایک تو اما ابا لے کے جاتے ہیں اور پھر سارے راستے واپسی پہ آتے جاتے ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے. بچوں کو ڈفرینٹ ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا سکھائیں. جنرلی ہمیں بائی لارج ایموشنز کا نہیں پتا، تو اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ یہ غصہ ہے، یہ خوشی ہے، کہ کیا کیا ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں اور اس کی کیا نیڈز ہوتی ہیں. بچوں کو دیکھنا اور وہی سننا سمجھنا سکھانا ہے. جب کبھی آپ نے ایمپتھائز کیا یا آپ کے بچوں نے کیا، اس کا جو اچھا اثر ہوا نا
وہ بچوں کو سکھانا ہے. مثلاً آپ نے بچوں سے کسی کو صدقہ دلوایا تو بچے کو بتائیں کہ آپ نے اس کی شکل دیکھی تھی, اس پہ کتنی خوشی آئی تھی, آپ نے دیکھا تھا اس کی آنکھ میں کتنی چمک آئی تھی, آپ نے دیکھا تھا آپ نے ان کو پانی آفر کیا تھا, آپ نے ماسی سے آیا سے ان کو سوری بولا تھا تو وہ کتنا خوش ہوئی تھی, وہ آپ کو دعا دے رہی تھی, آپ نے وہ جو باہر گارڈ تھے ان کو سلام کیا تھا تو انہوں نے کس طرح آپ کو جواب دیا تھا خوشی سے. اکنالجمنٹ کی چیز بتانی ہے. آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ کیا چیز ہرٹ کرتی ہے, کیا لوگوں کو برا لگ سکتا ہے, کیا لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے بچے اتنے کمفرٹیبل گھروں میں رہتے ہیں وہ امیجن نہیں کر سکتے. اسی طرح عید ہے, لڑکوں سے گوشت بٹوائیں محلے میں, کیوں ملازم کیوں کرے. مجھے پتا بڑا امبیرسنگ لگتا ہے نا کہ چاچا بیچارے ان کی بھی تو عید ہے نا, آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو وہ بانٹے نا, ایسے کرو میں ٹرے بنا کے دیتی ہوں, آپ ذرا سب گھروں میں دے آؤ. اور بچوں کو اپرچونٹیز دینے ہیں کہ کہاں کہاں وہ ایمپتھائز کر سکتے ہیں, کس کس کے ساتھ ایمپتھائز کر سکتے ہیں. یہ آپ کی نظریں کھلی ہوں گی, آپ کی بے حسی کم ہوگی, آپ بریکنگ نیوز دیکھنے چھوڑیں گے تو پھر یہ کام ہوگا, پھر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر وہ خیر لائیں گے.